اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ خداوند ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ماہ شعبان المعظم ہے، خود سازی کا مہینہ، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ، خدا سے مناجات کا مہینہ، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا مہینہ ہے اور بلندی کی طرف سفر کرنے کا مہینہ ہے۔ میرا موضوع ہے مناجات۔ مناجات کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں اللہ سے راز و نیاز کرنا، دعا کرنا، خفیہ طور پر اپنی مشکلات اور حاجات کا ذکر کرنا۔ یہ لفظ نجات سے ہے، ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بچانا یا چھٹکارا، اپنی مشکلات بتا کر، اپنی حاجات بتا کر مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام ہے مناجات۔ نجوہ سے بھی ہے، نجوہ یعنی چھپ کر بات کرنا، اکیلے سے بات کرنا، بلکہ یہ زیادہ قرین عقل ہے مناجات نجوہ سے۔ مناجات عموماً اللہ سے مخصوص طور پر دعا کرنے کی حالت کو کہا جاتا ہے، جہاں بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے معبود کے سامنے عاجزی، نیاز اور تضرع و زاری کے ساتھ اپنی مشکلات، احساسات اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دعا خاص عرفانی اور روحانی کیفیت میں کی جاتی ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رحمت، مغفرت اور مدد طلب کرنا ہوتا ہے۔ قرآنی حوالے سے قرآن مجید میں بھی مناجات کا ذکر مختلف مواقع پر آیا ہے، جہاں بندے کی خدا سے قربت اور نرمی کے ساتھ دعا کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ادعونی استجب لکم فاذکرونی اذکرکم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار کرنا، اکیلے میں چھپ کر اپنے گناہوں کا تنہائی میں اعتراف کرنا اور اس کی بڑائی کا اقرار کرنا، یہ مناجات شعبانیہ ہے۔ جیسے یہ خاص دعائیں ہیں، اس کی مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام کی ہیں، جو 15 مناجات ہیں جو ماہ شعبان میں خصوصاً پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مناجات کے زمرے میں آتی ہیں، مناجات شعبانیہ، مناجات 15، اور یہ عشق الہی، طلب مغفرت اور روحانی حالت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ میری پروردگار، میری روحانی حالت کیسی ہے۔ بہرحال مناجات اللہ سے خالصانہ دعا اور درخواست کا عمل ہے، جس میں عبد اپنی کمزوریوں اور حاجتوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں اسی مناجات کے حوالے سے رہبر معظم کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ طلب سے سماعت کریں، یہ اس کو غور سے سماعت کریں گے، سنیں گے اور اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں دعا مومن کا وسیلہ ہو۔ رہبر معظم ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، مجتہد ہو، وہ قرآن، حدیث، معصوم کے فرمان سے ہی اخذ کرتا ہے، ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا مومن کا وسیلہ ہے، الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، مضطر لاچار کی پناہ
اور ایک کمزور اور نادان انسان کا فیض و قدرت کے سرچشمے سے رابطے کا نام ہے۔ الدعاء سلاح المومن، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جو سرچشمہ ہے اور جان ہے۔ اگر انسان کا روحانی تعلق خدا سے نہ ہو اور وہ اپنے تمام حاجات و ضروریات کو اس بے نیاز ذات کے سامنے نہ رکھے تو وہ زندگی کے میدان میں سرگرداں ہے، بے سہارا ہے، ناکام ہے، وہ کہیں بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، خدا فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے روح گردان ہوتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے پھر وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے دعا کے بارے میں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا کو تو پتہ ہے کہ ہماری حاجتیں کیا ہیں، خدا تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خود وہی خدا کہتا ہے اے مصطفیٰ کہہ دو اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری پرواہ تک نہ کرتا۔ لہذا اسی کا حکم ہے جو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، تضرع زاری کرو، میں تمہیں پھر دیتا ہوں۔ بہترین دعا وہ ہے جو معرفت عاشقانہ کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو انسان، اور انسانی ضروریات کی عارفانہ بصیرت سے، یعنی جو اس کی عرفانی بصیرت ہے اس سے وہ دعا بنائی گئی ہو کہ واقعاً اس کے دل سے نکلنے والی ہو۔ ایسی دعائیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم السلام کے مذہب و مکتب سے ہی مل سکتی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ظرف اور ان کی حکمت و معرفت کے وارث ہیں۔ نحن اوعیت علم اللہ، ائمہ فرماتے ہیں ہم علم خدا کے ظرف ہیں، علم مصطفیٰ کے ظرف ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ یہ تمام جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، یہ امیر کائنات کے ہیں اور ان کے اولاد امجاد اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت سے منقول بے شمار دعاؤں کا عظیم سرمایہ پایا جاتا ہے، موجود ہے، جن سے انس حاصل کرنا دل کی صفائی، معرفت، کمال اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ انس کرنا چاہیے، اور انسان کو آلائشوں سے، یہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، آلائشوں سے، مشکلات سے پاک کرتا ہے اور گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ماہ شعبان کی مناجات، جس کے بارے میں روایت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اس کی تلاوت پر ہمیشہ کاربند رہتے تھے۔ ماہ شعبان کی مناجات ان دعاؤں میں سے ایک ہے جو نہایت عرفانی دعاؤں میں سے مناجات شعبانیہ بہت مشہور مناجات ہے، جو نہایت عرفانی لب و لہجہ اور شیرین میٹھی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ یہ دعا ہے ایسے عظیم و شان معارف سے مالا مال ہے کہ اس کی مثال جو ہے عام زبانوں اور روزمرہ کی گفتگو میں نہیں مل سکتی، بلکہ ان الفاظ سے اس کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مناجات جو معصوم سے ہیں، اور معصوم کو ہی بہترین ڈھنگ آتا ہے اپنے اللہ سے مناجات کرنے کا۔ یہ مناجات ایک مکمل نمونہ ہے جس میں خدا کے برگزیدہ اور صالح بندے اپنے معبود اور محبوب یعنی ذات مقدس ربوبی کے حضور عاجزی و گریہ زاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دعا نہ صرف الہی معارف کا درس دیتی ہے بلکہ اہل ایمان کے لیے خدا کے حضور عاجزی و التجا کی ایک بہترین مثال اور نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلے عرض کیا ہے کہ 15 منقول مناجات ہیں، جن کا ایک انفرادی
رتبہ ہے، مقام ہے، جو مفاتیح الجنان میں منقول ہیں۔ پہلی دعا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی قد البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم و جنایتی۔ یہ پہلی مناجات ہے، اور اسی طرح 15 مناجات ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی دیگر دعاؤں کی طرح خاص فضیلت کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی ان کا نمایاں مقام ہے کہ یہ مومن کے مختلف روحانی احوال کے مطابق ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ لہذا خداوند متعال سے دعا ہے ہم سب کو چاہیے ان مبارک کلمات سے فیض حاصل کرنے اور خود سازی کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خدا متعال ہمیں ان مبارک مہینوں میں، رحمت بھرے مہینوں میں، بخشش اور مغفرت کے مہینوں میں ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور محمد و آل محمد کے ان اقوال زرعی سے استفادہ کرنے اور اس بحر بے کراں سے ہمیں سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔